سے 400 سال پہلے سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا، ان کا پائے تخت شام میں تھا، مدینے کے گورنر کوئی اور تھے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب ہوئی، حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ معبور ملے اور حضور نے مجھے 2 لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے پہ، بظاہر نشان ڈال لیا ہے متھا گھسا گھسا کے، کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ جو نبی وہاں آ کے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضور با اختیار ہے، لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک امت سے بولے تو صحیح، ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور امت سے کام، یہ امت کی ڈیوٹی ہے، وہ نکلے حفاظت کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار، اللہ تو 5,000 ہزار فرشتے بدر میں نازل کر رہا ہے اپنے نبی کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے، کہتے اٹھا، بڑے تحفے، بڑے تحائف، بڑا کچھ اکٹھا کیا، بڑا لمبا لشکر تیار کیا، 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں، سب کو بلاؤ۔ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز۔ بلایا، سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نے پوچھا کو رہا تو نہیں کیا؟ نکل دی 2 حاجی نمازی رہ گئے۔ کون؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے، بہت بڑے مجاہد، جہاد ہی جہاد، بہت بڑے سپاہ سالار مجاہد 2 رہ گئے، حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2۔ کون سے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں، داڑھی بھی زیادہ ہے، سارا دن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس زور کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں، صرف زور کے بعد، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے۔ ریاض آپ کو بس میں نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں، کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بابا صاحب تو کہہ گئے نا، ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، ہے نا جی؟ سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں، ٹریننگیں بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے، لشکر بھی ان کے پاس ہو سب سے زیادہ، لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لو بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اتنا خطرناک منصوبہ، اتنا خطرناک۔ سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں حجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح، جو بندے گئے وہ بھی بڑے بادب گئے، کہا جناب آپ کو بلا رہے، اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے، ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے، کیا بات ہے؟ بلا کے لائے۔ سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں۔ نبی پاک نے، یہ 400 سال پہلے ملا علی قاری لکھ رہے، یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے، یہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اللہ جانتا ہے بڑی جلدی مر جانا ہے۔ ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملہ، میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھر جاتا ہے، ان سے تکلیف پہنچتی ہے، ان سے اذیت ہوتی ہے، ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے۔ امت کو ایک ہونا چاہیے، امت کو، لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گنبد کے سائے میں ایک ہوگی، جب رسول اللہ کے گنبد کی ہریالی میں امت ایک ہوگی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام، یہ تو 2 مجھے حضور نے دکھائے ہیں۔ سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینی۔ ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، بس صدقہ خیرات کا سامان ہے، قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، تفسیریں۔ جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے، جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ کس ارادے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی، کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے۔
اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کے حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بخیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں ہر حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے کی دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے، کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے، معاذ اللہ تعالی۔ لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے چھوکا آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا، میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ اور گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے، دوستی ہے ہی اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رات۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔
کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں، امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے۔ جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو، فلانے تو کمزور بندے یہ کام کرتا۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، نہ تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے 1 آدھ دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا، ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا۔ حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا، جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے، فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے، پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے، کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟
میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار۔ تو نے اچھا کیا، تو تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا۔ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے۔ حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا۔ 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے تھے۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گیا دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔
قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کمزور طاقتور ہونے کے لیے، لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں، کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا، جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی، وہ فکر مند ہی نہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی، کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا، اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے، یہ تمہاری روح کی زندگی ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنا حساب ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے، پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب. مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. اپنا محاسبہ کریں، تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا. درویش کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی. تھوڑی سی نا تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں. ہم نا بے چین وقت گزار رہے ہیں، بے قرار ہیں، بے سکون ہے. سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے. حساب کرو گے بے حساب تو بندہ روٹی کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی بے حساب گزرے، گناہوں کا حساب ہی نہ کیا جائے، تقوی کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے، تو پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری. کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے. ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی. ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں، اطمینان دیں، کہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے. پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں. تو بات کو یاد رکھیں، زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، کمال ہی. حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، مومنوں کی ماں. بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں، تو کہا لمبے ہاتھوں والی. تو پریشان ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں. میں سخاوت زیادہ، یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے. تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے. مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے. تو اللہ کی چاہت سے محبت کر. تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا. اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے. اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں. تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں. نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں.
لیکن نا جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں، سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی یہ عجیب عجیب لگتا ہے، ایک گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی، تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے۔ جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت۔ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے، یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا، وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں، وہ بگڑ جاتے، پیر صاحب بگڑ جاتے اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے، شیخ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندا، اماں سے کہتے رہے ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہتے بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آگے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لو تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی، کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریڑھ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانا مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے، چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں۔ اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، اس حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے، حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو، حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی، اور بے جا ان کے ساتھ رویے، اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن، گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں، آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے، سوچیں مضبوط نہیں ہوتی۔
نوجوان آدمی، جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے. ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا. اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا. ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے. میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں. اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے. طریقہ ہے بات کرنے کا. حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی. فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں. ایک بات تو بتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے. حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا. تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا. کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا. رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. جو غیرت، جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا. آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی. ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا، کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتا نہیں تمہیں. وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے، بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا عمل نہیں. اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں. تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو. کہنے لگا بھی ہو جاتی ہے نماز. میں بھی تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. کہتے لگتا ہے منڈا چودھری آندا ہے، ایک منڈا لگتا ہے چودھری آندا ہے. فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی کہ ہے واقعی چودھریوں کا بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی. تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا. لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے. ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، بس سارے میرے مطابق چلیں. یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے. نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، پھر آگے بڑھیں. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی.
کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ۔ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے، تو بھائی کھڑی ہے صبح سے برتی خانے میں، 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے، بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو؟ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، مزاج میں خرابی آتی۔ تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں، تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہے۔ ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں، رحم دینے ہیں، لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی، چڑھاتے ہیں لوگ۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد، باپ نے بیٹے کو کہہ دی یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے، وہ کہتا تو سویرے ضرور آئیں، ویکھاں گا تینوں کڑا ڈکدا ہے، آنا صبح۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا، کہنا میں ابھی گزروں گا، تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلان چیز بری لگتی، اس کو لوگ زبردستی کرتے، چڑھاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے، اس کے اندر غرور لاتے ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے۔ یہ کام نہ کریں۔ آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ تکلیف دیں آپ کو؟ یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا۔ یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے، یہ بڑے آوازار لوگ ہیں۔ ٹھنڈے رہیں، میٹھے رہیں، پیار کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں، حضور کریں؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے۔ مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں۔ تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں حضور بتائیں۔ فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے کہ حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں، بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام، تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے، دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہم نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بس میرا دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے، مگر سرپرائز دینا ہے جی،
پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت سکھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. اور پھر امی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑ آ رہا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے لکڑ آرے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا. اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے. ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا. شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا. اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے. تو بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے. تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی. تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے. انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے. آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے. لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے. اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معنی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا ہے یہ اسے پتا ہے. یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، لہجہ، اخلاق آپ کا، یہ بڑا اثر کرتا ہے. آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے. بھئی آپ کی بات ٹھیک تھی پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا. جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے، ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے. وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا،
فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے. تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے. آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو. لہجے، اخلاق، یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا. اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا. میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا. تو میرے عزیز، آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں، جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں، جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں، صرف میں ٹھیک ہوں، وہ والا بندہ نہیں. بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. اخلاق دیکھیں، یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی، باہر بھی. آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں. تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں. تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو، بات وہ تھوڑی کرے پر جتنی کرے ذرا سونی کر کے کرے، گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا، بات اچھی لگے گی. اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں، ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا، اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے، اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں، یہ بھی مقام تشکر ہے. تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کرنی، آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس. میرے ایک کلاس فیلو ہیں، تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا. تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے. یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی. تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑے. بھئی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا.